ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے اپنا زاد اکٹھا کیا۔ اس وقت کے دور میں لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے۔ قافلوں کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے الوداع ہو کر نکلنے لگا تو فرط جذبات سے سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے اپنی دعاؤں اور نیک خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور قافلے کی جگہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اسے جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچے کے رونے کی آواز نے چکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اسے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ ایک خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، بچوں آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل رو رہے تھے۔ ایک طرف قافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ یہ شخص کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ سے گویا ہوا، یا اللہ آج میں عجیب دوراہے پہ کھڑا ہوں، ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان، نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں، تو ہی رہنمائی کر کے میں کیا کروں۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولو تو یہ شخص بولا، بی بی میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں، یہ لو میرے پاس کچھ پیسے اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا، اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو رائے خدا میں قربان کر دیا تھا۔ اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، حج کیے بغیر واپس آ گیا، اور نہ ہی بغیر زاد ارا کے وہ قافلے میں شامل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا، جناب حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو صحیح کرتے دیکھا تھا۔ پھر ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ غرض کے ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص گھر پہنچا، گھر والوں نے بھی پرتکاب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حج سے واپسی پر کوئی حاجی جھوٹ تو نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری طرف سے حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری وہاں موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔